خدا کے پاک پوتر جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ دن کے لیے میں دل سے شکر گزار ہوں خدا کی، جس نے صحت دی، زندگی دی، تندرستی عطا کی، ہمت قوت عطا کی کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو انجام دے سکیں۔ اس کا سارا جلال خدا کے نام کو دیتے ہیں۔ اور آج کے دن کے لیے جو سیکھ، جو تھاٹ آف دا ڈے آج کے لیے ہم سب کے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، وہ پیدائش کی کتاب میں سے ہی میں آج آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں۔ اور وہ بات ایسی ہے کہ جب خدا ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کو بغیر سوچے سمجھے کیجیے۔ پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پلاننگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا، جب، جہاں، جس طرح سے خدا کرنے کے لیے کہتا ہے اس کو کر دیجیے، اور ویسا ہی کیجیے جیسا خدا آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کا جو حوالہ آج ہم نے پڑھا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 9ویں آیت میں دوبارہ سے آپ کے سامنے ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب ساری نے اپنی لونڈی ابرام کو دی کہ اس سے اولاد پیدا ہو، اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو پہ فخر کرنے لگی، غرور اس میں آ گیا، اور وہ اپنی مالکن کو، اپنی بیوی کو جس کا نام ساری تھا، اس کو حقیر جاننے لگی، اور ساری یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکی، سو اس نے گلہ کیا ابرام سے، اور ابرام نے کہا کہ دیکھ وہ تیری لونڈی ہے، جیسا تیرا دل چاہتا ہے اس کے ساتھ سلوک کر۔ اور ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی۔ اور جب وہ اسے بھاگ کے بیابان کی طرف کو نکل گئی تو وہاں خداوند کے فرشتہ سے اس کی ملاقات ہوئی، اور پہلی بات جو خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہی وہ کیا تھی؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے۔ پیدائش کی کتاب 16 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ جی ہاں جی، سب سے مکالمہ شروع ہوتے ہی پہلی بات جو خداوند کے فرشتہ نے ہاجرہ سے کہی وہ یہ تھی کہ تو واپس اپنی بیوی ساری کے پاس لوٹ جا اور اپنے آپ کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ وہ تیرے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے، کیسا برتاؤ کر رہی ہے، ان ساری چیزوں کے بغیر جانے، بغیر دیکھے جو حکم خداوند کے فرشتہ نے اس کو دیا وہ یہ تھا کہ واپس اس کے پاس لوٹ جا اور اپنے آپ کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ خدا جب ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا خدا کہتا ہے۔ ہمارے کیے گئے غلط فیصلوں کی قیمت آنے والی کئی نسلوں کو چکانی پڑتی ہے، سو وہ کیجئے جو خدا کہتا ہے، چاہے وہ کوئی آڈ کام ہو، چاہے وہ کوئی عجیب سا کام ہو۔ may God bless you۔ خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب۔ اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا۔ اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں پراگندہ ہو گئے، اور دیندار لوگ استفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا۔ اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا۔ پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے، اور فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بالاتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بہتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا۔ لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی
اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے، اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر پس کے ساتھ رہا کیا، اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ پطرس نے اس سے کہا، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بکھرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ پس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کسی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ پھر وہ گواہی دے کر خداوند کا کلام سنا کر یروشلم کو واپس ہوئے اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوشخبری دیتے گئے۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا۔ دیکھو ایک حبشی خواجہ آ رہا تھا، وہ حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانہ کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اس طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ خواجہ نے فلپس سے کہا، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ خواجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فلپس اور خواجہ دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور خواجہ نے اسے پھر نہ دیکھا، کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 15 باب، اور خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا، ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابرام نے کہا، اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی ایلیزر ہے۔ پھر ابرام نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ
جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں۔ اور اس نے کہا، اے خداوند خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈھا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابرام ان کو ہنکاتا رہا۔ سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی۔ اور اس نے ابرام سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور وہ 4تھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشال ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اسی روز خداوند نے ابرام سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، کینیوں اور کنزیوں اور کدمونیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 16 باب۔ اور ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اور ساری نے ابرام سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابرام نے ساری کی بات مانی۔ اور ابرام کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے۔ اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ تب ساری نے ابرام سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی، اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی، سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔ ابرام نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر۔ تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی، اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی۔ یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ اور اس نے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ گورکھر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطائل روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیر لہا روئی پڑ گیا، وہ قادس اور برد کے درمیان ہے،
اور ابراہیم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، اور اس کے ساتھ ہی آج کے دن کے لیے خدا کے پاک کلام کی تلاوت یہاں پر ختم ہوتی ہے۔